وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. مشائخ کرام نے آپ کے سامنے قوم کی محبت، ملک کی محبت، ملک کے محافظوں سے محبت کے بارے میں تفصیلی ذکر کیا. میں آپ کے سامنے مختصراً ایک اور نقطے کی طرف توجہ دلاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ آپ کو سناؤں کہ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، کوئی مطالعہ کر رہا تھا، تو وہاں میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ ایک شخص حرم کے اندر فجر کی سنتیں پڑھ رہا تھا، اور اس کے برابر میں کوئی سعودیہ کے کوئی شیخ بیٹھے ہوئے تھے، اور شیخ نے دیکھا کہ جب وہ فجر کی سنتیں پڑھ رہا تھا تو بہت طویل سنتیں پڑھی اس نے. شیخ نے اس کی سنتوں کے بعد جب اس نے سلام پھیرا تو اس سے کہا کہ بھائی فجر کی سنتوں کی سنت یہ ہے کہ یہ مختصراً پڑھنی چاہیے. تو اس شخص نے شیخ سے کہا کہ میں ایک ایسے ملک کے اندر رہتا ہوں جہاں پر ہمیں آزادی سے نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، ہمیں چھپ کے نماز پڑھنی پڑتی ہے. تو یہ موقع مجھے کبھی کبھار یا کبھی ہی ملتا ہے کہ میں آرام سے جتنا اللہ کے سامنے قیام کر سکوں، نماز پڑھ سکوں، تو لہٰذا میں اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتا. یہ بات میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے ملک میں پیدا کیا، ایک ایسے ملک کی شناخت دی جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد ہے. اور اس ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین اسلام پر عمل کرنے کی جتنی اجازت اور آزادی دی ہے شاید ہی دنیا کے کچھ ممالک کے اندر ہو. یعنی کئی ایسے اسلامی ممالک ہیں جس کے اندر آپ اگر 5 وقت کی نماز کسی مسجد میں جا کے پڑھیں تو وہاں کی CID آپ کے پیچھے لگ جاتی ہے. میں اسلامی ممالک کی بات کر رہا ہوں، غیر اسلامی ممالک کی بات نہیں کر رہا. میں خود آج سے کئی سال پہلے شام گیا، دمشق میں مسجد گیا، تو بہرحال میں نے وہاں جو مسجد کا اور نماز کا حال دیکھا، اس کے بعد میں وہاں نہیں گیا. لیکن بعد میں نے یہاں پہ ایک شیخ سے پوچھا جن کا اکثر دوسرے ممالک کا دورہ رہتا ہے، تو کہنے لگے آپ نے اچھا کیا جو آپ 5 وقت نماز پڑھنے نہیں گئے مسجد، ورنہ وہاں کی CID آپ کے پیچھے لگ جاتی. کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پہ داڑھی نہیں رکھی جا سکتی، اسلامی ممالک داڑھی رکھنے کے اوپر پابندی ہے اور اسلامی شعار اپنانے پر پابندی ہے. ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ پابندیاں تو چھوڑیں، ہمیں تو یہ بھی آزادی ہے کہ اپنی مسجد میں، اپنے مدرسے میں، اپنے ممبر پہ جس موضوع پہ بات کرنا چاہیں الحمدللہ ہم بات کر سکتے ہیں، جس طرح بات کرنا چاہے بات کر سکتے ہیں، جتنی دیر بات کرنا چاہے بات کر سکتے ہیں. الحمدللہ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس ملک کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دی ہوئی ہے، اور یہ بہت بڑی آزادی ہے. پچھلے کچھ سالوں سے ہمارے ملک میں ماحول یہ ہو گیا ہے کہ ہر گھر کے اندر تک، یعنی میدان سیاست سے لے کر ہر گھر کے اندر تک حال یہ ہو گیا ہے کہ ہر آدمی ایک دوسرے سے اپنی سیاسی رہنماؤں کی وجہ سے لڑ رہا ہے. اور اتنا اس کی وجہ سے ملک اور افواج پاکستان بدنام ہوئی کہ میرا خیال ہے کہ ہم شاید اسرائیل سے، بھارت سے، امریکہ سے اتنی نفرت نہیں کرتے جتنی اپنے ملک اور اپنے ملک کے افواج سے کرنے لگے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر ہماری قوم کو متحد ہونے کا اور اپنے ملک سے، اپنی سرزمین سے، اپنی افواج سے محبت کرنے کا دوبارہ ایک سبق دیا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جن صلاحیتوں سے مالا مال کیا ہے اور جس تندہی سے اور جس محنت سے یہ اس ملک کے دفاع کے لیے دن و رات لگے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ یہ ان کے اوپر ایک ایکسٹرا ذمہ داری آ گئی ہے کہ اب ان کو ملکی سیاست کے اوپر میں بھی اثر انداز ہونا پڑتا ہے، کیونکہ مجبوری ہے، کیونکہ یہاں کے لوگوں نے اس کا وہ حال کیا ہوا ہے کہ اگر یہ اثر انداز نہ ہو تو شاید اس ملک کے اور کئی ٹکڑے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے بچائے. تو بہرحال جو ان کا اصل کام ہے الحمدللہ موقع پڑنے پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی فضیل، اللہ تعالیٰ کے اذن سے انہوں نے ایسا کام کیا الحمدللہ کہ آج نہ صرف ہم ایک قوم کی طرح کھڑے ہو گئے ہیں، اپنی افواج سے محبت کرنے لگے ہیں، بلکہ دنیا کے کئی ممالک اور بڑے بڑے ممالک افواج پاکستان کی صلاحیتوں کے معترف ہو گئے ہیں. اور وہ پاکستان جب ہم کہیں باہر جاتے تھے لوگ ہمیں بڑی حقارت سے دیکھتے تھے. یقین کریں باہر سے لوگ بتا رہے ہیں کہ آج دنیا بھر کے ممالک کے اندر لوگ ہمارا ہاتھ چوم رہے ہیں، ہم سے ہاتھ ملا رہے ہیں کہ آپ پاکستانی ہیں، آپ کی افواج نے اسلام کا نام روشن کر دیا ہے. اور آج ہمیں یہ امید ہے انشاءاللہ کہ کبھی ہمیں ضرورت پڑی تو افواج پاکستان اللہ کے حکم سے ہمارے پیچھے کھڑے ہوں گے.
تو ہمیں اپنے ملک سے محبت کرنی چاہیے، ہمیں اپنی افراد سے محبت کرنی چاہیے، اور ہمیں ان کے لیے خاص طور پہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ایسے کام لے جو امت مسلمہ اور امت محمدیہ اور امت پاکستان کے مفاد کے مطابق ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت دی، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی غیرت سے بھی مالا مال کر دے، اور اللہ تعالیٰ ان سے اس ملک کے اندر، اس دنیا کے اندر توحید کا بول بلند کرنے کا کام لے لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ملک سے اور اپنی افراد سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔